بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ لائکوپوڈیم پر ہے، اور یہ کاشی رام سے لیکچر ہوگا، اور کاشی رام نے اس کے دوا کے بارے میں جو تمہیدن باتیں کی ہیں ان کو پیراوار میں بیان کرتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت مفید ہوگا۔ بڑا دلچسپ آج کا ہمارا لیکچر ہے اور اس میں بڑی مفید باتیں ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو بیان کی ہے وہ اس دوا کی اہمیت کے بارے میں کاشی رام نے کلام کی ہے۔ کاشی رام کا کہنا ہے کہ لائکوپوریم کو سلفر اور کلکیری کی طرح مٹیری مڈیکا کی بنیاد سمجھنا چاہیے۔ جب تک ان ہر سے ادویہ کو بخوبی نہیں سمجھا جاتا، اس وقت تک مٹیری مڈیکا کو سمجھنا دشوار ہے۔ لائکوپوریم سلفر اور کلکیریا کا معاون ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی جو ہومیوپیتھی کا شوقین ہے، کچھ لوگ شوقیہ طور پر بھی ہومیوپیتھک سیکھتے ہیں، صرف اپنی ذات اور اپنی فیملی کی حد تک اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو ان سب کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ تین ادویہ ایسی ہے کہ جب تک ان تین کو بخوبی نہ سمجھا جائے اس وقت تک جو ہومیوپیتھک کی میڈیسن کا جو مٹیریا میڈیکا ہے، یعنی وہ کتاب جس میں ہومیوپیتھک کی میڈیسن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ان کے نام اور ان کی مرکزی علامات، ان کی دماغی علامات، وہ جو میڈیسن ہے کس چیز سے بنی ہے اور اس دوا کو کس کس علامات سے رہنمائی حاصل کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کی کلیدی علامات جو کہ عموماً اس کی مخصوص علامات اور منفرد علامات کہلاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں مکمل جو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل جو علامات ہیں وہ بیان کی جاتی ہے، یعنی مٹیریا میڈیکا۔ تو ہومیوپیتھک کا جو مٹیریا میڈیکا ہے، یعنی وہ کتاب جس میں ہومیوپیتھک کی میڈیسن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں ان کا کہہ رہا ہے کہ تین ادویہ ایسی کہ جب تک کہ ان کو ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جب تک ان کو سمجھ نہ لے اس وقت تک مٹیریا میڈیکا کو سمجھنا مشکل ہے۔ وہ تین ادویہ میں سے ایک لائکوپوڈیم آتی ہے، دوسری سلفر ہے، تیسری کلکیریا کارب ہے۔ مگر اس میں یاد رکھیں سلفر کا پہلا نمبر ہے، کلکیریا کا جو دوسرا نمبر پر ہے، لائکوپوڈیم تیسرے نمبر پر ہے۔ بہرحال تینوں میڈیسن ہیں۔ تو جب تک یہ نہ جان لیا جائے کہ یہ تینوں ادویہ کس چیز سے بنی ہے اور تینوں ادویہ کی خاصیات کیا ہے، تینوں ادویہ کی کلی خصوصیات کیا ہے، یعنی ان کی منفرد علامات کیا ہے، اور تینوں ادویہ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور تینوں ادویہ کی دماغی علامات، ان کی خواہش و نفرت، ان کی کمی زیادتی اور بقیہ علامات، اور ان کی معاون کون ہے اور ان کے متضاد کون ہے، کون سی میڈیسن بنتی ہے، اور ان کا تقابلی جائزہ جب تک نہ کر لیا جائے اس وقت تک مٹیریا میڈیکا کو سمجھنا مشکل ہے، بقیہ ادویہ کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو ان تین ادویہ کو پہلے سمجھنا چاہیے، بقیہ کو بعد میں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات جو کاشی رام نے بیان کی ہے۔ تو ان تین ادویہ کو سمجھنے کے بعد ایک طالب علم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے دوا کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کا تقابل کیسے کرنا ہے اور دوا کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور یہاں پر ایک بات کا میں اضافہ کرتے جاؤں کہ یہ جو تینوں ادویہ ہے نا، ان تینوں کا عمومی طور پر، عام طور پر اکیوٹ امراض کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے جو روزمرہ کی امراض ہیں ان کے ساتھ ان تینوں کا تعلق نہیں ہے۔ لائکوپوریم، سلفر، کلکیریا یہ کرونک امراض میں جو طویل عرصے سے جاری ہیں، جو پیدائشی ہیں یا جو کئی سالوں سے جاری ہیں امراض، کئی سالوں سے جسم میں موجود ہیں، اس میں یہ استعمال ہوتی ہیں۔
بڑی امراض میں استعمال ہوتی ہیں، جو طویل عرصے سے جاری ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ مزاجی ادویہ ہیں، مزاجی طور پر استعمال ہوتی ہیں، ایکیوٹ امراض میں بہت کم استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو ایکیوٹ امراض میں بھی ان کو استعمال کر کے ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر یہ تینوں ادویہ ایکیوٹ نہیں ہے اور نہ ہی ان کو ایکیوٹ امراض میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر یہ کچھ ڈاکٹر ایکیوٹ امراض میں لائکوپوڈیم سلفر کلکیریا کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پر عمومی طور پر دیکھا جائے تو کوئی اور ہماری جو ایکیوٹ میڈیسن ہے جو وہ عموماً بنتی ہے، مگر میٹیریا میڈیکا پر مکمل عبور حاصل نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا اچھی طرح سے مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، میٹیریا میڈیکا خوب یاد نہ ہونے کی وجہ سے اور اچھی اور عمدہ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ بڑی ادویہ بس یہ وہ رٹی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر جو کوئی چھوٹی دوا جو بنتی ہے، جس طرح کہ بیلاڈونا ایکونائٹ ہے، ہمارے ایپیکاک ہے، وریٹرم ہے، کیمفر ہے، پوڈوفائلم ہے، اس طرح جو برائیونیا رسٹاکس ہے جو کہ ایکیوٹ امراض میں استعمال ہوتی ہیں۔ بہرحال تو امید ہے کہ یہ جو جس پیرے کا میں نے اضافہ کیا نا، اس بات کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ لائکوپوڈیم سلفر کلکیریا یہ ایکیوٹ امراض کی دوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کرونک امراض کی ادویہ ہے اور یہ مزاجی ادویہ ہے، اور ان مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، لائکوپوڈیم مزاج کے مرد عورت ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں، لائکوپوڈیم مزاج کے، سلفر مزاج کے بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، کلکیری کا مزاج کے بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ لوگوں کے مزاج ہیں، ٹھیک ہے نا، لائکوپوڈیم سلفر کلکیریا۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ بیلاڈونا اور ایکونائٹ یہ کوئی مزاج نہیں ہے، یہ بخاروں کی ادویہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیلاڈونا مزاج کے لوگ نہیں پیدا ہوتے، نہ ہی لوگوں کا مزاج ہے، نہ ہی اس مزاج کے بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں، نہ ہی اس مزاج کے کوئی مریض آتے ہیں۔ بیلاڈونا مزاج کے یہ ایک بخار ہے اور یہ ایک حالت ہے جو انسانوں پر طاری ہوتی ہے، کس وجہ سے اس طرح ایکونائٹ ہے۔ بہرحال تو یہ تینوں جو نا یہ مزاجی ادویہ ایکیوٹ امراض میں یہ کم ہی استعمال ہوتی ہیں، تو بلکہ میں تو میرا حال ہے ایکیوٹ امراض میں عرصہ ہی ہو گیا، کافی عرصے سے کبھی بھی لائکوپوڈیم سلفر اور کلکیریا کے ایکیوٹ امراض میں استعمال نہیں کیے، بلکہ یہاں پر دوسری جو وہ میری جو 37 ادویہ ہیں وہی میں استعمال کرتا ہوں، الا ماشاء اللہ کہیں پر کوئی ضرورت پڑ جائے تو۔ دوستو ان دو بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد، ایک جو کاشی رام نے بیان کی اور ایک جو میں نے بیان کی، اب تیسری بات کی طرف جاتے ہیں جو کاشی رام نے بیان کی۔ اس کو پہلے میں سمجھا دیتا، پھر بعد میں عبارت پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کاشی رام نے اس بات کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کاشی رام کے لحاظ سے تو وہ یہ دوسرا پیرا بنتا ہے نا، تو دوسرے پیرے میں کاشی رام نے یہ بیان کیا ہے کہ جو لائکوپوڈیم ہے نا، اس کے بارے میں ایلوپیتھک کا نظریہ یہ ہے کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان، جبکہ طب یونانی اور ہومیوپیتھک کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ لائکوپوڈیم جو ہے ایک بڑی مفید دوا ثابت ہوئی ہے۔ طب یونانی وہ بھی یہ مانتی ہیں کہ اس کے فوائد ہیں اور یہ امراض میں استعمال ہوتی ہے، انہوں نے استعمال کیا ہے، اور ہومیوپیتھک نے اس کی آزمائش کی اور اس کی علامات کو نوٹ کیا اور اس کو بے شمار کرونک امراض میں استعمال کر کے بہت ہی عمدہ قسم کے رزلٹ حاصل کیے۔ تو یہ والی بات ہے کہ جو لائکوپوڈیم ہے وہ طب یونانی اور ہومیوپیتھک کے مطابق ایک مفید دوا ہے، جبکہ ایلوپیتھک کا یہ کہنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی اس کا کوئی نقصان ہے، اور ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ جو طب یونانی نے کہا اور جو ہومیوپیتھک نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز لائکوپوڈیم جو دوا ہے یہ دن رات ہومیوپیتھک میں استعمال ہو رہی ہے، فائدہ دے رہی ہے مریضوں کو، تو آنکھوں دیکھی بات ظاہر بات وہ سچ اور حقیقت ہوتی ہے، اور اس میں ایلوپیتھک کا جو نظریہ ہے نا وہ غلط ہے۔
تو یہ بات ہے جو دوسرے پیرے میں کاشی رام نے بیان کی ہے۔ تو اب پیرا پڑھتے ہیں۔ کاشی رام کا کہنا ہے کہ ایلوپیتھک میں اس دوا کو بے اثر اور بے ضرر مانا گیا ہے اور اس کو گولیوں پر چڑھایا جاتا ہے یا اس کے صفوف کو ڈسٹنگ پاؤڈر میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر جہاں تک حکمت کی تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ قدیمی اتباع اس کو اس قدر بے ضرر خیال نہیں کرتے تھے جس قدر کہ موجودہ ایلوپیتھک ڈاکٹر۔ قدیم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوا چھوٹے لڑکوں اور لڑکیوں کے درد شکم اور ریاح کے لیے، بچوں کی تکلیفات کے لیے، درد گردہ، پتھری کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اگر ہومیوپیتھک آزمائش کو بغور دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانہ کی تکلیفات بھی جن سے ہی وہی ہیں جو از روئے ہومیوپیتھی لائکوپوریم سے شفا یاب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مرٹ اور لینز نے بہت صدیاں ہوئی لکھا کہ لائکوپوریم کے اندرونی استعمال سے بائی کے درد، پیشاب کا رکنا، ورم گردہ، مرگی اور پھیپھڑوں کی تکلیفات درست ہوتی ہیں۔ زمانہ قدیم کے اتباع جہاں اس دوا کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاتے رہے، وہاں موجودہ ایلوپیتھی میں یہ دوا محض ایک بے اثر پاؤڈر کی صورت میں استعمال ہونے لگی، لیکن ہومیوپیتھی میں جب سائنٹیفک طریقے سے اس کی کیفیتوں اور افعال کو آزمایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ دوا ایک بہترین دوا ہے جو نظام جسم کے اندر حیرت انگیز تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ آگے جو تیسرا پیرا ہے اس کے اندر جو کاشی رام نے چیز بیان کی ہے کہ یہ جو لائکوپوریم دوا ہے اس کا 3 ادویے کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، اور یعنی اس کی جو علامات ہے وہ 3 ادویے کے ساتھ اس کی ملتی جلتی علامات ہیں، اور کچھ علامات انہوں نے لکھی ہیں تو یہ اس پیرے میں بس یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ ڈاکٹر کاشی رام لکھتا ہے کہ ڈاکٹر ٹیسٹ لائکوپوریم کو نیٹرمیور، وائی اولا ٹرائیکلر اور اینٹم کروڈم کے زمرے میں شامل کر کے اس زمرے کی چوٹی پر رکھتے ہیں۔ جب ان 4 ادویے کی عام خصوصیتوں پر غور کیا جاتا ہے تو مفصلہ ذیل علامات ہر 4 کے اندر مشترکہ ملتی ہیں، یعنی چاروں میں یہ علامات موجود ہیں، چاروں ادویے میں۔ آلات ہضم، جگر اور بڑی آنتوں پر بنسبت معدے کے زیادہ پر اور ان کے ملحقہ غدودوں پر ان کا اثر مقدم ہوتا ہے، یعنی آلات ہضم پر ان 4 ادویے کا اثر سب سے پہلے ہوتا ہے، بقیہ جسم کے آلات پر بعد میں ہوتا ہے۔ روٹی سے اور روٹی کے کھانے سے نفرت، نیز خمیری غذاؤں کے کھانے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ دردوں کی کثرت ہوتی ہے، کھٹی ڈکار، قے، اپھار، یکے بعد دیگرے دست اور نبض ان 4 میں پائی جاتی ہے۔ یہ یہاں پر لفظ نبض نہیں ہے، قبض ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ یکے بعد دیگرے دست اور قبض ان 4 میں پائی جاتی ہے۔ پیشاب پیلا، سفیدی مائل، دھوئیں کا سا، آنو ملا، اکثر متعفن یعنی بدبودار خراب ہوتا ہے۔ حیض وقت سے قبل اور مقدار میں زیادہ، چڑچڑاپن، پر خارش، یہ یہاں پر ہونا چاہیے پرز خارش، سر میں خون کا دوران یعنی خون کا چڑھنا، بالوں کا گرنا، سر میں کھرنڈ والی خارش، آنکھوں اور پپوٹوں میں ورم حرارت، غریزی یہاں پر لکھا ہوا ہے غربزی، یہ غلط ہے، یہاں پر لفظ ہے غریزی، حرارت غریزی میں کمی، یعنی جسم میں جو حرارت توانائی اس میں کمی، جوڑ بندوں کا سکڑنا۔ یہی عام کیفیتیں یعنی علامات جو ہر 4 ادویہ کے اندر مشترکہ اور منفرداً پائی جاتی ہیں، مگر
لائکوپوڈیم کا اثر یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ لائکوپوڈیم تمام نظام کے اندر اپنا پورا تسلط یعنی قبضہ جماتا ہے، یعنی یہ دوا پورے جسم پر اثر کرتی ہے، مگر پہلے نظام ہضم پر۔ اس کا اثر نظام جسم کے ٹھوس و رقیق حصص پر یکساں ہوتا ہے۔ رقیق سے مراد باریک ہے۔ یہ اعضائے دماغ میں کمزوری، فالجی کمزوری اور فالج پیدا کرتا ہے، نیز پکانے کی کیفیتیں اور گنگرین بھی اس کے اندر ملتے ہیں۔ تو یہ تیسرا پیرا تھا، تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ لائکوپوڈیم ان 3 ادویہ نیٹرمیور، وائی اولا اور اینٹم کروڈم کے ساتھ یہ دوا مشابہت رکھتی ہے۔ انہوں نے مشابہت کے طور پر کچھ علامات بیان بھی کر دی اور بعد میں یہ بھی بیان کر دیا کہ لائکوپوڈیم کا اثر ان سے زیادہ وسیع ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کا میں اضافہ کرتا ہوں اس پیرے کے آخر میں کہ لائکوپوڈیم، نیٹرمیور، اینٹم کروڈم، یہ 3 جو ادویہ ہیں نا، یہ مزاجی ادویہ ہے۔ اس مزاج کے بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کے امراض ہوتی ہے، ان کے کرانک امراض میں یہ تینوں ادویہ استعمال ہوتی ہیں، اور جو نیٹرمیور ہے کرانک کے ساتھ ساتھ اکیوٹ امراض میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمیں جو درد سر ہوتا ہے یہ نیٹرمیور کا ہی درد سر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات نیٹرمیور بخار بھی ہو جایا کرتا ہے، مگر لائکوپوڈیم اور اینٹم کروڈم صرف کرانک امراض میں استعمال ہوتی ہیں اور اکیوٹ امراض میں ان کا استعمال بہت قلیل ہے۔ میں تو کبھی کرتا نہیں، کچھ ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کیا۔ مجھے تو اکیوٹ امراض میں دوسری جو ادویہ نا وہ مل جاتی ہیں۔ اور یہ جو درمیانی میں جو دوا لایا نا وائی اولا ٹرائی کلر، یہ دوا نہ اکیوٹ میں استعمال ہوتی ہے نہ جو کرانک میں استعمال ہوتی ہے، یہ حاد اور مزمن دونوں امراض میں استعمال نہیں ہوتی، نہ حاد میں نہ مزمن میں، اور اس مزاج کے انسان نہیں ہوتے، نہ کوئی بچے بچیاں کوئی پیدا ہوتے ہیں۔ اور تو یہ بات جو نا خوب ذہن نشین کر لیں جو میں نے بیان کیے ہیں چاروں ادویہ کے بارے میں۔ لائکوپوڈیم کے بارے میں پہلے بیان کر چکا شروع میں، اور نیٹرمیور کے بارے میں ابھی میں نے بیان کیا، وائی اولا اور اینٹم کروڈم کے بارے میں بھی ابھی میں نے بیان کیا ہے، تو اس چیز کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تیسری بات ہے نقاشی رام کی، یہ مکمل ہوگی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں چوتھی بات کی طرف۔ آگے پیرا نمبر 4 میں جو چیز بیان کی ہے کہ یہ جو دوا ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے، یعنی اس دوا کے مزاج کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں معاشرے میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کا مکمل مزاج ہی، یعنی ان کی دماغی علامات، ان کی خواہش و نفرت، ان کی کمی زیادتی، ان کی امراض جو نا وہ لائکوپوڈیم کے ساتھ مکمل طور پر مشابہت رکھتی ہے اور لائکوپوڈیم کی تصویر پیش کرتی ہے، یا وہ لائکوپوڈیم ان کی جو مکمل سیرت ہوتی ہے نا وہ لائکوپوڈیم کی ہوتی ہے، اور ان کے جو نین نقش ہوتے ہیں، ان کی جو صورت ہوتی ہے، ان کی جو طرز زندگی ہوتی ہے، وہ سب لائکوپوڈیم ہوتی ہے۔ اور لائکوپوڈیم کی جو سب سے مرکزی علامت ہے جو حکومت پرست ہونا، یعنی دوسرے پر بس حکم چلاتے رہنا، اور اس صفت کی وجہ سے بیماری میں پڑنا، تو یہ بھی مشترکہ طور پر ان سب میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ بات بیان کی ہے چوتھے پیرے میں کہ یہ جو دوا ہے نا، یہ ایک مزاجی دوا ہے، کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے، اور اس مزاج کے انسان ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، معاشرے میں ہمیں اور اس کی جو تصویر پیش کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کی صورت پیش کرنے والے جو لوگ ہیں، اور اس کے جو نین نقش پیش کرنے والے لوگ ہمیں ملتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی کرانک امراض ہیں ان سب میں لائکوپوڈیم ہی استعمال ہوگی، اگرچہ معاونت کے طور پر ہمیں کچھ اور ادویہ بھی استعمال ہوتی ہیں، مگر ان کی تمام تر کرانک امراض میں، خصوصاً ان کی دماغی
پرانی امراض میں جو لائکوپوڈیم وہی استعمال ہوگی، وہی ان کی اصل دوا بنے گی اور وہی ان کی اصل سیرت ہے۔ تو یہ بات بیان کی ہے چوتھے پیرے میں۔ تو پیرا میں پڑھتا ہوں تو آپ سنیں۔ کاشر ہم کا کہنا ہے کہ یہ دوا ان آدمیوں کے لیے خصوصاً مفید ہے جو ذی فہم، عقل مند ہوں مگر عضلات کی نشو و نما میں کمزوری ہو، یا ایسے آدمی جن کے اوپر کا دھڑ لاغر ہو اور نیچے کا نیم استسقائی حالت میں ہو، دبلے پتلے انسان جو جگر اور پھیپھڑوں کی تکالیف کا تاثر رکھتے ہوں، خنازیری مزاج کے انسان، مراکی طبیعت والے جو جلدی بیماریوں کی شکار رہتے ہوں، وہ انسان جن کے پیشاب میں سرخ ریت آتی ہو، گو کہ پیشاب بذات خود شفاف اور مصفا ہو، وہ مغرور انسان جس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے رہتے ہوں، جب کبھی ایسے یہاں پر ایسے لکھا ہے، یہ ایسے ہے یعنی وہ الف آنا چاہیے، کتابت کی غلطی ہے۔ جب کبھی ایسا آدمی بیمار ہو جائے تو ان کا حافظہ جاتا رہے اور خیالات دیر میں حاضر کر سکیں یا سمجھ میں آئے۔ کمزور بچے جن کے سر تو کافی بڑے ہوں لیکن جسم بونا ہو، چڑچڑے ہٹیلے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو غصے میں دیکھتے ہیں، بوڑھے مستورات اور بچے، وہ لوگ بھی اس دوا کے حلقہ اثر میں آتے ہیں جن کے رنگ سیاہ اور مزاج خشک ہو۔ تو یہاں پر یہ پیرا مکمل ہو گیا۔ انہوں نے جو لائکوپوڈیم کے مزاج کے جو لوگ ہیں، جس حالت میں ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں، یہ جن بیماریوں کو لے کر ہمارے کلینک میں آتے ہیں، جس بیماریوں سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا مریض لائکوپوڈیم کی تصویر ہے اور یہ لائکوپوڈیم کا مزاج رکھتا ہے، لائکوپوڈیم کی پرسنالٹی رکھتا ہے، اور اس کی یعنی اس کی دماغی علامات اور اس کی خواہش و نفرت، کمی زیادتی، امراض اور نئے نقش سب لائکوپوڈیم جیسے ہیں۔ اور اس سے یہ جو بیماریاں جتنی ایک لے کر آیا، ایک سے زیادہ لے کر آیا، وہ 10 سال پرانی ہیں یا 20 سال پرانی ہیں، اس میں لائکوپوڈیم اثر انداز ہوگی، اور لائکوپوڈیم سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی روحانی رکاوٹ نہ ہوئی تو وہ شفا یاب ہوگا۔ تو یہاں پر کچھ باتیں میں اپنی طرف سے یہاں پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہماری اپنی فیملی میں بھی ایک ہی لائکوپوڈیم ہے، 12-13 سال اس کی عمر ہے، اور وہ مکمل لائکوپوڈیم کی تصویر ہے۔ اور ایک دفعہ اس کا کیس بھی میرے پاس آیا تھا، تو اس کو جب بھی اس کا کیس یہ تھا کہ اس کو سر درد ہوتا تھا، اور وہ سر درد عصر کے وقت شروع ہوتا تھا، عصر لیکن 4 بجے کے ارد گرد ہوتی تھی۔ تو وہ ٹائم میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ٹائم 4 بجے کے بعد کا بتایا۔ تو یہ اور باقی ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے فیملی کے ممبران کی جو سیرت ہے اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر میں نے لائکوپوڈیم دی تو اس سے الحمدللہ وہ سر درد کا جو مسئلہ نا وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے یاد نہیں کہ کون سی پوٹنسی دی تھی، 200 تھی یا 1 m تھی، ان میں سے کوئی ایک پوٹنسی تھی۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لائکوپوڈیم عام طور پر خوبصورت ہوتے ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان کے نئے نقش خوبصورت، اور ان کا جو رنگ ہے، ان کا جو چہرہ ہے اور ان کا جو جسم ہے وہ خوبصورت ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ بونے ہوتے ہیں۔ بونے سے مراد یہ کہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ سلفر کی طرح نہیں، سلفر بڑے بڑے قد والے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ نقش سوامی کا بڑے بڑے اونچے قد والے ہوتے ہیں، نقش سوامی کا ہائے سامس میں نے دیکھے بڑے بڑے اونچے قد والے ہوتے ہیں، مگر لائکوپوڈیم عام طور پر ہے جو لائکوپوڈیم کی تصویر پیش کرنے والے انسان ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا مزاج ہی لائکوپوڈیم ہے،
ان کی مکمل سیرت، ان کی جو عادات ہیں، صفات ہیں اور ان کی بیماریاں ہیں اور بیماریوں میں جو کمی زیادتی ہے اور ان کا جو وقت ہے وہ لائکوپوڈیم کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ عام طور پر بونے ہوتے ہیں، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا قد بڑا بھی ہو، مگر میں نے ابھی تک بونے دیکھے اور کاشی رام نے بھی یہی بیان کیا کہ وہ بونے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر کچھ الفاظ تھے جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ دوستوں کو نہ سمجھ آئے۔ ان میں سے ایک لفظ ذی فہم۔ ذی فہم کا مطلب ہے کہ سمجھدار ہونا، اور عضلات کا مطلب ہے یہ گوشت، ہمارے جو جسم میں جتنا گوشت ہے اس کو عضلات کہتے ہیں۔ اور استسقاء کا مطلب ہوتا ہے پھول جانا۔ اور خنازیری مزاج کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو اکثر اوقات گلے کی تکلیفات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مراکی طبیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مینٹل ہو جایا کرتے ہیں، پاگل ہو جایا کرتے ہیں آخر زندگی میں، یا زندگی کے دوران ہی کسی ٹینشن کی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں مراکی طبیعت۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جو پیرے میں مشکل تھے، ان کو میں نے ان کا معنی میں نے بیان کر دیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سے پیرا نمبر جو 4 ہے اس کی جو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں پیرا نمبر 5 کی طرف۔ تو وہ 5واں جو پیرا ہے وہ کافی لمبا پیرا ہے، باقی پیروں سے بڑا ہے۔ اس کو پہلے میں مختصر بیان کر دیتا ہوں، پھر بعد میں اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں جو مشکل الفاظ آئیں گے ان کو درمیان میں ہی میں ان کا جو معنی ہے نا وہ بیان کرتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا دوستو، پیچھے جو پیرا نمبر 4 گزرا، یہ پیرا نمبر 5 شروع کرنے سے پہلے وہاں پر ایک بات میری طرف سے اضافہ سمجھ لیں، جو بار بار میں بات بیان کرتا ہوں۔ دوستو، جب ایک ہی دوا کی سیرت اور صورت رکھنے والے آپ 2-4 مریض دیکھ لیں گے، ان کی سیرت اور صورت کو پہچان لیں گے، ان کے کیس کو مکمل نوٹ کر لیں گے، ان کے رویے کو نوٹ کر لیں گے، ان کی آواز کو، ان کے آنکھیں اور چہرے اور جسم کی بناوٹ کو اور ان کے امراض کو، تو جب اسی دوا کا کوئی نیا مریض آئے گا نا تو اس سے پرانی جو آپ نے سیرت اور صورت یاد کی ہے نا، اس کی مدد سے اس کا کیس حل کرنا آسان ہوگا۔ آپ مریض کو دیکھ کر ہی اس کی جو بالمثل دوا ہے وہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کرانک امراض میں اس کی جو مزمن امراض میں جو اس کی بالمثل دوا ہے بتا دیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ لائکوپوڈیم کو میں نے تقریباً سے اپنے 12 سال کے عرصے میں جو کتنی دفعہ اس کو استعمال کیا، تو لائکوپوڈیم کو میرا خیال ہے میں نے 3 یا 4 دفعہ استعمال کیا۔ ایک تو اپنی جو فیملی میں لائکوپوڈیم مزاج رکھنے والی وہ بچی ہے اس کے لیے اس کو استعمال کیا، اور دوسرا میں نے اس کو جو نا آن لائن کچھ مریضوں کے علاج کے لیے اس کو جو نا استعمال کیا ہے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی، ان کی سیرت اور صورت، ان کی جو دماغی علامات ہیں وہ سب جو تصویر پیش کرتی تھی لائکوپوڈیم کی، تو پھر وہاں پر لائکوپوڈیم میں نے استعمال کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جس طرح کہ اندھا دھن ہمارے جو ڈاکٹر ہیں نا لائکوپوڈیم کا جس طرح استعمال کرتے ہیں، یا سلفر کا یا کلکیری کارب کا یا پلساٹیلا کا جو اندھا دھن استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس طرح میں نے نہیں کیا، کیونکہ جو شخص مٹیری میڈیکا کو سمجھ جاتا ہے تو وہ دوا کو وہاں پر استعمال کرتا ہے جہاں پر اس کو استعمال کرنے کا حق ہے، بلا وجہ بے معنی بے مقصد استعمال نہیں کرتا۔ مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اتنی محنت کرنے والے، مٹیری میڈیکا پر، ریپارٹری پر، مریضوں پر محنت کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہاں پر ایک بات وہ دوستو یاد رکھے، جو اچھا ہومیوپیتھ ہوتا ہے نا اس کو اپنے فیملی کے ممبران کا اور اپنے ریگولر جو مریض ہے ان کا، اور وہ جن کی اپنے دوست احباب کے جو کہ اس سے اکثر اوقات ملتے رہتے ہیں، ان کے مزاجوں کا، ان کی جو مزاجی دوا جو ان کی کانسٹیٹیوشن ریمیڈی بنتی ہے اس کو علم ہوتا ہے، وہ اس سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہو
اور اس کو اپنا اور اپنی فیملی کا اور اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں کا ان لوگوں ریگولر مریضوں کی جو مزاجی ادویہ کا علم ہی نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے مٹیریل میڈیکا کا اچھی طرح سے مطالعہ ہی نہیں کیا اور اس کو مٹیریل میڈیکا اور ریپارٹی یاد ہی نہیں ہے اور یہ اپنے محنت نہیں کرتا اور یہ اپنے منزل مقصود پر نہیں ہے بلکہ یہ ہار چکا ہے، یہ ناکام ڈاکٹروں میں سے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے۔ تو چلیے دوستو آگے جو پیرا نمبر 5 جو نا وہ شروع کرتے ہیں۔ پیرا نمبر 5 ہے، اس میں جو نا اس سے لائکوپوڈیم کی کچھ کلیدی علامات پر بات کی گئی ہے، کچھ مخصوص علامات جو کہ ہمیں لائکوپوڈیم میں دیکھنے کو ملتی ہے اور لائکوپوڈیم کے علاوہ دوسری ادویہ میں یا تو ملتی نہیں یا کم ملتی ہیں۔ یہ ایسی علامات ہیں، ان علامات کی مدد سے، ان علامات کی رہنمائی سے ہم مریض کا کیس نوٹ کرتے کرتے اس سے اگر ان علامات میں کوئی علامت آ جاتی ہے تو ہم لائکوپوڈیم تک پہنچ سکتے ہیں اور لائکوپوڈیم اس کے لیے انتخاب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 5ویں پیرے میں اس دوا کی کلیدی علامات پر بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دوستو ایک بات ہے جو میری طرف سے آپ یاد رکھیں کہ لائکوپوڈیم کی جو سب سے مرکزی دماغی علامت ہے، جو سب سے بنیادی علامت ہے، جس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لائکوپوڈیم مزاج کی جو بچے بچیاں ہوتی ہیں ان میں دوسروں پر حکم چلانے کی عادت ہوتی ہے، دوسروں کو اپنے ماتحت رکھنے کی اور دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے کی اور ہر وقت غصہ ناک پر رہنا اور یہ خواہش رہنا کہ دوسرے میرا حکم مانیں، تو وہ حکومت پرست ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی مرکزی علامت ہے، جس طرح کہ آپ نے سلفر میں یہ پڑھا ہے کہ سلفر کی جو مرکزی اور سب سے بنیادی علامت ہے کہ اس کی منفی سوچ ہے اور یہ اس کو بقیہ تمام ادویہ سے ممتاز کرتی ہے اور یہ ہر سلفر میں یہ علامت ہوتی ہے اور یہ نمایاں طور پر موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر لائکوپوڈیم میں یہ حکومت پرستی کی علامت ہوتی ہے، نمایاں طور پر موجود ہوتی ہے اور یہ علامت ہمیں لائکوپوڈیم کو بقیہ تمام جو 100 مزاجی ادویہ ہیں ان سے جو ممتاز کر دیتی ہے، اور اس علامت کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کی مرکزی علامت ہے۔ یہ میری طرف سے یہ بات یہاں پر میں اضافہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بڑی طویل تحقیق کے بعد بڑے غور و فکر کے بعد میں نے اس دوا کی اس علامت کو مرکزی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑا لمبا سفر تھا، ایک تو یہ بات، اور دوسری یہ بات کہ انہوں نے ایک یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ غیر نشو و نما ہونا اس دوا کی جو نا سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ غیر نشو و نما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو غیر نشو و نما ہونا ہر حصے میں اور ہر دماغی علامت میں غیر نشو و نما ہونا۔ غیر نشو و نما سے مطلب ہے کہ اس کی نشو و نما کا پورا نہ ہونا، کم رہ جانا، چھوٹا رہ جانا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ سر کا چھوٹا رہ جانا، یہ ہوتا ہے غیر نشو و نما ہونا، یعنی جتنی عمر ہے اس لحاظ سے سر چھوٹا ہے، جتنی عمر ہے اس لحاظ سے قد چھوٹا ہے، جتنی عمر ہے اس لحاظ سے اس کے بازو، اس کے جو سینہ ہے یا اس کے جو ڈولے ہیں یا عورتوں کا جو حسن ہے یا مردوں کا جو عضو خاص ہے، یہ چھوٹا رہ جانا، اس سے کہتے ہیں غیر نشو و نما ہونا۔ تو غیر نشو و نما ہونا اس دوا کی جو مرکزی انہوں نے کہا کہ اس دوا کی جو نا وہ علامت ہے، ایک مخصوص علامات میں سے ہے اور اس کی جان ہے اس دوا کی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ادویہ جن میں غیر نشو و نما ہونے کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس میں نیٹرمیور آتی ہے، سریشی آتی ہے اور اس میں براٹا کارب آتی ہے، ٹیوبرکیولینم آتی ہے، ڈروسیرا آتی ہے، اس میں نیٹرم سلف بھی آتی ہے
اور اس میں کیمومیلا بھی آتی ہے، کیونکہ ان کے بھی اس میں مرگ سال بھی آتی ہے، ان کے بھی بعض اوقات قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، جسم کے کچھ حصے چھوٹے رہ جاتے ہیں، مگر جس طرح نمایاں طور پر کثرت کے ساتھ اکثر اعضاء میں غیر نشو نما ہونے کی علامت ہمیں لائکوپوریم میں ملتی ہے، بقیہ ادویہ میں نہیں ملتی، تو یہ اس علامت پر، یہ غیر نشو نما ہونے پر جو نا کاشی رام کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی دوا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد کاشی رام نے اس دوا کی جو نا اس علامت کے علاوہ 11 علامات جو نا وہ ایسے بیان کی ہیں جو کہ کلیدی علامات ہیں، جو کہ منفرد علامات ہیں، جن سے عام طور پر ہمارے جو لیڈر ہیں اس سے رہنمائی حاصل کر کے کیس کو حل کرتے ہیں کہ مریض میں اگر یہ علامت پائی گئی کہ تو پھر لائکوپوریم کی طرف جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کی سیرت اور صورت لائکوپوریم کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ علامت بھی ان 11 علامتوں میں اس کو علامت بھی موجود ہے اور اس کی سیرت اور صورت لائکوپوریم کے ساتھ ملتی ہے، اور لائکوپوریم کی جو مرکزی دماغی علامت ہے یعنی حکومت پرست ہونا وہ بھی موجود ہے، اور پھر لائکوپوریم کی کمی زیادتی بھی مشابہت کرتی ہے، تو مریض جو مرض لے کر آیا ہے 12 یا 20 سال پرانی مرض، تو اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے لائکوپوریم میں رکھی ہے۔ تو وہ 11 باتیں اس کو مختصر میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کی عبارت پڑھتے ہیں۔ پہلے مختصر اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ آ جائیں، اس کے بعد جب ہم عبارت پڑھیں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی بات ہے کہ وقت، کہ ایسی تکلیف جس کے بارے میں مریض کا کہنا ہے کہ جب بھی عصر کا وقت ہوتا ہے یعنی دن کے 4 بجے کے بعد کا وقت آتا ہے تو میرا سر درد کرنے لگ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا میری کمر میں درد ہونے لگ پڑتا ہے، یا میرے گلے میں درد ہونے لگ پڑتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ اس کو ہو جاتا ہے، حیض کا درد، حیض کے مسائل اس کو شروع ہو جاتا ہے اگر وہ عورت ہے تو، یعنی وہ کسی مرض میں 4 بجے کا وقت وہ بیان کرتا ہے مریض، تو ہمارا ذہن لائکوپوریم کی طرف جانا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کی سیرت، اس علامت کے ساتھ اس کی سیرت اور صورت لائکوپوریم کے ساتھ مشابہت کرتی ہے اور خواہش و نفرت اور کمی زیادتی، تو پھر وہ جو بیماری لے کر آیا ہے 10-12 سال پرانی، اس بیماری کا دائمی اور مستقل حل اور اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے کی طاقت لائکوپوریم میں موجود ہے۔ ایک تو یہ علامت ہے۔ دوسری علامت ہے کہ تکلیف کا ہمیشہ دائیں جانب سے شروع ہو کر بائیں جانب جانا۔ مریض کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی گلے میں درد ہوتا ہے کہ وہ دائیں جانب سے گلے میں شروع ہوتا ہے اور پہلے دائیں جانب درد کرتی ہے پھر بائیں جانب درد کرتی ہے۔ مریض کا کہنا ہے کہ جب بھی درد شروع ہوتا ہے پہلے دایاں ہاتھ درد کرتا ہے پھر بایاں ہاتھ درد کرتا ہے، اور مریض کا کہنا ہے کہ میری کوئی بھی تکلیف ہے جو وہ پہلے دائیں جانب سے شروع ہوتی ہے پھر بائیں طرف جاتی ہے، یا اس کا کہنا ہے کہ مریض کا کہنا ہے کہ پہلے سر دائیں طرف سے شروع درد کرتا ہے پھر بائیں جانب جاتا ہے، یعنی تکلیفات کا دائیں جانب سے شروع ہو کر بائیں جانب جانا، پہلے دائیں جانب پیدا ہونا بڑھنا پھر بائیں جانب چلے جانا اور بائیں طرف ہو جانا۔ تو یہ لائکوپوریم، اس علامت پر لائکوپوریم سب سے بڑی دوا ہے۔ اس علامت پر اور بھی ادویہ ہیں مگر لائکوپوریم اس علامت پر سب سے بڑی دوا ہے۔ تو جب کوئی مریض 8-10 سال پرانی، 20 سال پرانی کوئی مرض لے کر آیا ہے اور کیس بیان کرتے ہوئے اس نے یہ جملہ بول دیا ہے کہ میری جتنی بھی تکلیفات ہیں وہ دائیں جانب سے شروع ہو کر بائیں جانب جاتی ہیں، تو اس وقت فوراً جو ذہن ہے سب سے پہلے لائکوپوریم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی سیرت صورت، اس کی خواہش و نفرت کمی زیادتی لائکوپوریم کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، تصویر پیش کرتی ہے، تو اس مریض کی مرض کا علاج مکمل طور پر، کلی طور پر جو علاج ہے لائکوپوریم میں ہے۔ یہ دوسری علامت ہے۔ اور تیسری بات،
کپڑا اتارنے سے آرام۔ یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ مریض کا کہنا ہے کہ جب بھی سر درد ہوتی ہے تو میں سر سے چادر یا امامہ شریف یا ٹوپی جو نا وہ سر سے جو کپڑا وغیرہ وہ اتار دیتا ہوں، تب میرا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب کپڑا اوپر لیتا ہوں تو سر درد ہونے لگتا ہے۔ تو اس وقت بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مریض کی جو دوا لائکوپوریم اغلب دوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کپڑا اتارنے سے آرام، کسی بھی تکلیف میں کپڑا اتارنے سے آرام، خصوصاً سر درد میں۔ اور چوتھی علامت ہے گرم اشیاء کے پینے سے تکلیفات کا کم ہو جانا۔ مریض کسی تکلیف میں کہتا ہے، فرض کر گلے کے درد میں وہ کہتا ہے یا سر درد میں کہتا ہے یا پیٹ کے درد میں کہتا ہے کہ وہ جو گرم اشیاء، جب گرم پانی یا گرم اشیاء یا گرم غذا جب کھاتا ہے تو اس وقت دردوں میں یا جسم کے دردوں میں کمی آ جاتی ہے۔ تو وہاں پر لائکوپوریم کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، لائکوپوریم کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ پانچواں، نتنوں کا پنکھوں کی طرح چلنا، نتنوں کا پنکھوں کی طرح چلنا۔ اور چھٹا، اچانک سے اور یکا کسی تکلیف کا آنا۔ اور ساتواں، جسم کے اندر ایک ہاتھ کا محسوس ہونا۔ اور آٹھواں، بے چینی جس کو حرکت سے سکون ہو۔ نواں، داہنا پاؤں گرم بایاں ٹھنڈا۔ اور دسواں، جلندار درد جس میں کمی سیکنے سے ہو۔ تو یہ 11 علامات ہیں۔ اس کے بارے میں کاشی رام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم کوئی مریض 10-12 سال یا 20-25 سال یا 40 سال کوئی پرانی بیماری لے کر آیا ہے اور ہم نے اس کی بیماری تو لکھ لی، اور اس کا جب ہم نے کیس ٹیکنگ کی، مکمل کیس نوٹ کیا، تو کیس کے دوران اس نے ان علامات میں سے 2-4 علامات یا 3-4 علامات یا 8-10 علامات بول دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کیس میں وہ 11 کی 11 علامات آ جائیں لائکوپوریم کی۔ تو ہمیں پھر جب ان علامات میں سے 1-2 یا 3-4 یا 5-6 علامات آ جائیں تو ہمیں فوراً لائکوپوریم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مریض کی اغلب دوا، غالب طور پر جو دوا ہے اس صورت میں لائکوپوریم ہی بنتی ہے۔ اس صورت میں ہمیں دیکھنا چاہیے اگر مریض کی سیرت یعنی اس کی دماغی علامات، اس کی صورت، اس کی خواہش و نفرت، کمی زیادتی اور اس کی جو بیماری ہے وہ لائکوپوریم میں ملتی ہے، تو پھر ہمیں وہ لائکوپوریم ہی اس کو دوا دینی چاہیے۔ اور اس کی دوا وہ جو بیماری لے کر آیا ہے، جس کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو شفا ہے وہ لائکوپوریم دوا میں ہی رکھی ہے۔ یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے وہ لائکوپوریم کا دائمی مریض ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا جو پہلا میرا کیس تھا، جو مریض آئے تھے کافی دور سے، تو انہوں نے جب کیس مکمل بیان کیا تو انہوں نے لائکوپوریم کی 3-4 علامات بیان کر دی۔ ایک یہ وقت والی تو نہیں بیان کی تھی، غالباً میں نے یہ پوچھی نہیں تھی۔ دوسرا وہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ تکلیف ہمیشہ دائیں جانب سے شروع ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو بائیں طرف جاتی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو گرم چیز، گرم پانی پینے سے اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ اور اس میں جو استسقاء کا مرض تھا ان کو، اور کافی زیادہ پرانا تھا، وہ عورت تھی، اور اس کو حکومت کرنے کی یا دوسرے پر حکم چلانے کی، دوسروں کو اپنے ماں تحت حکم رکھنے کی عادت بھی تھی۔ مگر وہاں پر جو پہلا میرا کیس تھا تو مٹیر مریکہ اتنا یاد نہیں تھا، مجھے حفظ نہیں تھا، جو ہماری ادویہ کی علامات حفظ نہیں تھی، تو وہاں پر مجھے غلطی لگی تو میں نے اس کو کوئی اور دوا دے دی۔ اب مجھے نہیں یاد کون سی دوا دی تھی، لائکوپوریم نہیں دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کا کیس مکمل میں غور فکر کرتا رہا، تو آخرکار مجھے پتہ چل گیا کہ وہ لائکوپوریم کی مریضہ تھی، ان کو آرام نہیں آیا تھا۔ مگر اس کے بعد جو 3-4 کیس آئے تو اس میں الحمدللہ خطا نہیں ہوئی، مگر پہلے کیس میں خطا ہوئی ہے اس کے انتہا میں۔ بہرحال
تو استسقاء کا ان کو میرا 12-20 سال سے وہ استسقاء کا مرض تھا، جسم پھولا ہوا تھا، اور ساتھ میرا خیال ہے ان کو ڈفتیریا بھی تھا، اور جسم میں درد نہیں جا رہی تھی، اور بے شمار علاج بھی کروایا تھا۔ بہرحال جس کے نصیب میں، کچھ ڈاکٹر کا اپنا نصیب ہوتا ہے، کچھ مریض کا اپنا نصیب ہوتا ہے، کہ ہر ایک مریض کی ہمارے پاس ایک ہی ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہوتی، وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو امید ہے کہ یہ 5ویں پیرے میں جو بات کاشی رام نے بیان کی ہے نا، اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مگر یہ جو 5واں پیرا ہے نا، اس 5ویں پیرے کو، اس میں بہت ساری تفصیلیں ہیں، تفصیلات ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھانا ضروری ہیں، تو وہ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ تو 5واں پیرا ہم پڑھتے ہیں بالاستیاب، اور ساتھ ساتھ میں سمجھاتا جاتا ہوں، اور بیچ میں اضافے کرتا جاتا ہوں۔ 5واں پیرا کاشرم لکھتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر نشو نما یافتہ کیفیت اس دوا میں شروع سے آخر تک پائی جاتی ہے، اور یہی کیفیت لائکوپوڈیم کی جان ہے۔ اچھا، جس طرح دوستو کاربویج کی جو جان ہے، یعنی اس کے اکثر جسمانی اعضاء میں اور اس کی دماغی علامات میں ڈھیلا پن پایا جاتا ہے، اور اسی طرح برائیونیا کی جو جان ہے وہ خشکی ہے، روکھا پن، خشکی اور روکھا پن ہے، اور جو نقص و میکا کی جو جان ہے وہ ترتیب پسند ہونا ہے۔ تو اسی طرح لائکوپوڈیم کی جان ہے، اس کی جو علامت ہے، جو اس کے تمام جسمانی اعضاء میں، تمام علامات میں، اس کی دماغی علامات میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے غیر نشو نما ہونا۔ مگر چونکہ اس ایک جملے سے ممکن ہے کہ معالجہ کو سمجھایا نہ جا سکے، اس لیے اگر اس کی وضاحت کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ ہر ایک دوا میں کچھ نہ کچھ اس کی ذاتی خصوصیات ہوتی ہے، جن کی وجہ وہ دوا دوسری ادویہ پر ایک خاص قسم کی کیفیت میں فوقیت رکھتی ہے۔ میں فلسفی میں بتا چکا ہوں کہ دوا کا انتخاب مجموعی علامات پر ہونا چاہیے، لیکن آرگینن بتاتا ہے کہ بعض علامات بالکل عجیب کبھی کبھی ملا کرتی ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ان عجیب علامات پر انحصار کیا جائے تو کامیابی یقینی ہوا کرتی ہے۔ لائکوپوڈی میں چند ایک ایسی عجوبہ کیفیتیں ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سلسلہ وار ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، علامات کا 4 بجے شام سے 8 بجے شام تک بڑھنا۔ کسی حالت میں اور کسی کیفیت میں یا کسی بیماری میں اگر علامات 4 بجے سے 8 بجے رات تک بڑھتی ہے تو لائکوپوڈیم غالباً دوا ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ کیوں تکلیف خاص وقتوں پر بڑھتی ہے، تو گو اس کا جواب کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ جب وقت کی خصوصیت کسی بیماری یا دوا میں ملتی ہے تو وہ دوا ایسی تکلیف کو یقیناً رفع کرتی یا کم کرتی، یا اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہ کرے تو بھی مریض کو شاہراہ صحت پر پھینک دیتی ہے۔ یہ بتانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ٹھیک یہی وقت لائکوپوڈیم کا ہو سکتا ہے کہ لائکوپوڈیم کی تکلیف 4 بجے سے 6 بجے تک بڑھے، یا 4 بجے سے شروع ہو کر بغیر 8 بجے کم ہونے کے رات بھر جاری رہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ 4 بجے سے 8 بجے تک شام کا وقت لائکوپوڈیم کا مخصوص وقت ہے۔ یہاں پر دوستوں میں ایک چھوٹا سا اضافہ کروں گا کہ 4 بجے تکلیفات کا شروع ہونا یعنی عصر کے وقت، تو یہ لائکوپوڈیم کے علاوہ اس علامت پر اناکاریم بھی ہے، اس علامت پر ہیپرسلف بھی ہے،
اس علامت پر کالوسنتھ بھی ہے اور اس علامت پر ہیلی بورس بھی ہے۔ تو یہ ادویہ بھی ہیں، ان کی کچھ علامات 4 بجے دن کو شروع ہوتی یا بڑھتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں، تو اس علامت میں یہ ادویہ بھی شریک ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر اس علامت پر سب سے بڑی دوا لائکوپوڈیم ہے، یہی سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس علامت پر، اغلب یہی ہے۔ اچھا دوستو، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ریپرٹری دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک علامت پر اگر 8 10 یا 20 25 ادویہ لکھی ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اغلب اور سب سے زیادہ جو مفید دوا ہے وہ کون سی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ میٹیری میڈیکا کے مطالعہ کے بغیر معلوم نہیں ہو سکے گا، صرف ریپرٹری دیکھنے سے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال دوسری علامت نمبر 2، علامات داہنے سے بائیں کو جائیں۔ کوئی بھی تکلیف جو داہنی طرف سے شروع ہو کر بائیں کو پھیلے، چاہے وہ تکلیف یا بیماری کچھ ہی کیوں نہ ہو، مثلا درد سر ہو، سینے کی، شکم کی، خصیت اور رحم کی تکلیفات ہوں، اگر داہنے سے شروع ہو کر بائیں کو جائیں تو لائکوپوڈیم کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ کاٹنے والا یا گولی لگنے کے سے درد جو بائیں طرف پھیلیں یا کسی بائیں حصے میں جائیں تو لائکوپوڈیم یقیناً دوا ہوا کرتی ہے۔ اس کیفیت میں یہ لیکسس کی معاون ہوتی ہے، کیونکہ لیکسس میں تکلیفات بائیں سے داہنی کو جایا کرتی ہیں، یعنی بائیں طرف شروع ہوتی ہے، دائیں طرف آتی ہیں، یعنی لائکوپوڈیم کے بالکل برعکس۔ یہ یاد رہے کہ لائکوپوڈیم داہنی طرف کی دوا ہے، مگر اس سے یہ نہ اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ بائیں طرف اثر نہیں کر سکتی۔ داہنے حصص کو معاف کرنے کے بجائے دائیں سے بائیں کو تکلیف کا جانا لائکوپوڈیم کا زیادہ مخصوص نشان ہے۔ یہاں پر ایک بات دوستوں میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں، اس کو یاد رکھے کہ ایک ہوتا ہے کہ دائیں طرف تکلیفات کا زیادہ ہونا بنسبت بائیں کے، یا بائیں طرف تکلیفات کا زیادہ ہونا بنسبت دائیں کے، ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ تکلیفات دائیں طرف سے شروع ہو کر بائیں طرف جائیں، یعنی سیم تکلیف جو دائیں طرف شروع ہوئی ہے اسی جگہ پر اور اسی طرح کی اسی کیفیت کی تکلیف بائیں طرف بعد میں شروع ہو جائے، یا سیم تکلیف جو بائیں طرف شروع ہوئے اسی کیفیت کی، اسی نوعیت کی، اسی طرح کی، اسی جگہ پر بائیں جانب جو نا وہ دائیں جانب شروع ہو جائے، تو یہ ان 2 علامتوں پر لائکوپوڈیم اور لیکسس دوا ہے کہ دائیں طرف سے شروع ہو کر بائیں طرف کو جائے، یا بائیں طرف سے شروع ہو کر دائیں طرف کو جائے۔ دائیں طرف سے شروع ہو تو لائکوپوڈیم، بائیں طرف سے شروع ہو تو لیکسس۔ تو یہ ایک دوسری چیز ہے، تو ان دونوں چیزوں میں آپ نے فرق کو یاد رکھنا۔ بہرحال اس علامت پر جو نا یہ 2 بڑی ادویہ ہیں، لائکوپوڈیم اور لیکسس۔ یہ ہر 2 خصوصیات، یعنی نمبر 1 نمبر 2، یعنی وقت کی 4 بجے شروع ہونا اور دائیں طرف سے شروع ہونا تکلیف کا، ہر 2 خصوصیات لائکوپوڈیم کی نہایت قیمتی ہیں، جس میں کبھی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی، تاہم ان سے دوسرے درجے پر مفصلہ رہنما کن علامات ہیں۔ کاشی رام کا کہنا ہے کہ یہ جو 11 علامات ہیں ان میں سے جو پہلی 2 علامات ہیں یہ علامات زیادہ یقینی ہیں۔ جب کسی مریض میں یہ دونوں علامتیں پائی جائیں تو غالباً اکثر لائکوپوڈیم ہی اس کی دوا ہوا کرتی ہے جو وہ مرض لے کر آیا ہے علاج کروانے کے لیے۔ بہرحال اب آگے نمبر 3 شروع کرتے ہیں، یہ دوسرے درجے کی علامات۔ تو نمبر 3 میں کہتے ہیں کپڑا اتارنے سے آرام ہو۔ یہ علامت زیادہ تر سر کی تکلیفات میں دیکھی جاتی ہے، بلا لحاظ اس امر کے کہ سر میں تکلیف کیا ہے یا بیماری کا نام کیا ہے۔ اگر مریض ٹوپی یا پگڑی اتارنے سے یا سر پر رکھے ہوئے کسی دوسرے کپڑے کے اتار دینے سے آرام محسوس کرے تو لائکوپوڈیم اغلباً دوا ہوا کرتی ہے، یعنی اکثر۔
سلیشیا اور لائکوپوری میں جہاں تفاوت ہے یعنی فرق ہے، سلیشیا کا مریض سر پر سے کپڑا نہیں اتار سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی تکلیفات بڑھ جاتی، مگر لائکوپوری میں مریض سر پر کپڑا ہی نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح سے لائکوپوریم کا مریض اس وقت سکون حاصل کرتا ہے جب وہ اپنی پوشاک اور کپڑے ڈھیلے کر دیتا ہے۔ بہرحال نمبر 4، گرم اشیاء کے پینے سے تکلیف کم ہو جائے، ٹھنڈی غذا اور ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے تکلیفات بڑھ جائیں۔ گویا یہ علامت مؤخر الذکر یعنی آخری علامت یعنی نمبر 3 جو ابھی بیان کی ہے وہ ساروری علامت ہے۔ مؤخر الذکر علامت سے ظاہری طور پر برعکس معلوم ہوتی ہے، مگر لائکوپوری میں یہ بات بھی کم مخصوص نہیں۔ گرم اشیاء کے پینے سے تکلیفات کا کم ہونا اور ٹھنڈی غذا اور ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے تکلیفات کا بڑھنا نہ صرف آلات ہضم کی خرابی میں پایا جاتا ہے بلکہ درد سر، حلق کی تکلیفات اور دیگر تکلیفات میں بھی پایا جاتا ہے۔ نمبر 5، نتنوں کا پنکھوں کی طرح چلنا۔ یہ علامت عموماً دماغی، پھیپھڑوں کی اور شکم کی تکلیفات میں پائی جاتی ہے، نہ کہ یہ حرکات تیز ہوتی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ان کا تعلق سانس سے قطعی طور پر نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت چہرے کے عضلات میں اور منہ کے کناروں میں دیکھی جاتی ہے، یعنی چہرے کے عضلات اور منہ کے کنارے باقاعدہ طور پر سکڑتے اور ڈھیلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ زبان میں تشنجی حرکات ہوتی ہے یعنی کھنچاؤ والی، زبان باہر نہیں نکالی جا سکتی اور زبان گھڑی کے پنڈولم کی طرح ایک جانب سے دوسری جانب حرکت کرتی ہے۔ ایک آزمائش کنندہ کو زبان میں ایک قسم کی اینٹھن ہو گئی تھی، بولتے وقت وہ فقرے کا آخری حصہ کاٹ دیا کرتا تھا۔ ایک جانب سے دوسری جانب سار ہلانا بھی لائکوپوریم کا مخصوص فعل ہے، جس سے رہنمائی حاصل کر کے انہوں نے کتنی مرتبہ مزمن کھانسی، نمونیا اور ٹائیفائڈ بخار کے مریضوں کو جہاں دوسری ادویہ فیل ہو چکی تھی لائکوپوریم سے درست کیا۔ نمبر 6، اچانک اور یکا بھی لائکوپوریم کا مخصوص نشان سمجھنا چاہیے۔ مثلاً یک تمتماہٹ یعنی چمک، بجلی کی طرح یک درد، یک سیری یعنی پیٹ بھر جانا، بیلاڈونا کی طرح دردوں کا شروع ہونا، رفع ہو جانا۔ نمبر 7، جسم کے اندر ایک ہاتھ کا محسوس ہونا، بیلاڈونا کی طرح، جس سے جسم میں دباؤ اور درد محسوس ہو۔ نمبر 8، بے چینی جس کو حرکت سے سکون ہو۔ تو اس علامت پر میرا خیال ہے کہ لائکوپوریم بڑی دوا نہیں ہے، اغلب دوا نہیں، اس علامت پر اغلب دوا ہے بے چینی جس کو حرکت سے سکون اور رسٹاکس ہے، وہ غالباً اس علامت پر آتی ہے۔ ناواں، داہنا پاؤں گرم بایاں ٹھنڈا۔ اس میں یہ بڑی عجیب علامت ہے، بڑی کم ادویہ میں ہے اور بڑی رہنما کن علامت ہے کہ دایاں پاؤں گرم بایاں ٹھنڈا۔ اس میں ایپیکاک میں ہوتا ہے کہ دایاں ہاتھ گرم بایاں ٹھنڈا ہوتا ہے، ایپیکاک کہہ میں دایاں ہاتھ گرم بایاں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو لائکوپوریم کا جو مریض ہے اس میں دایاں پاؤں گرم بایاں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 10، جلندار درد جن میں کمی سینکنے سے ہو۔ اب سینکنے سے تکلیفات کا کم ہونا، اس پر جو سب سے بڑی دوا ہے وہ مگنیشیم فاس ہے۔ اچھا، کندھوں کے درمیان کوئلہ دکھنے کی سی جلن، پستانوں میں جلندار اور ڈنگ لگنے کے سے درد۔ نمبر 11، خشکی جسم کے مختلف حصص میں، بلغمی جھلیوں میں، شرمگاہ میں، جلد میں اور خصوصاً ہتھیلیوں میں۔ اب خشکی، میرا خیال ہے کہ صرف خشکی کو دیکھ کر لائکوپوریم نہیں دے سکتے، صرف خشکی کو دیکھ کر لائکوپوریم ہم نہیں دے سکتے۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوگی جو 5ویں کاشی رام نے شروع کی تھی۔ آخر میں میری یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کسی دوا کی رہنما کن علامت آپ کو مریض میں ملے تو آپ اس دوا کی دماغی علامات، خواہش اور نفرت اور کمی زیادتی کو چیک کر لیں۔
اگر اس مریض میں دوا کی دماغی علامات، اس کی خواہش و نفرت اور کمی زیادتی، اور اکثر اوقات اس کی جو وہ مرض بیان کر رہا ہے وہ دوا میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ دوا دینی چاہیے، ورنہ اس علامت پر جو دوسری ادویہ ہے نا ان کو چیک کر لینا چاہیے۔ تو یہاں پر صرف خشکی کو دیکھ کر لائکوپوڈیم نہیں دی جا سکتی۔ اب ایک اور بات، یہی اسی سلسلے کی ایک اور بات کہ 4 بجے تکلیفات کا بڑھنا، دیکھیں ایک کیس آیا تھا کہ 4 بجے اس کو تکلیف، اب مجھے یاد نہیں کہ تکلیف کون سی تھی، تو اس نے 4 بجے کا وقت بتایا تھا، عصر کا وقت اس نے بتایا تھا، وہ کہتے جو ہی عصر ہوتی ہے یعنی 4 بجے کے بعد تو یہ فلاں مجھے ڈپریشن بتایا تھی یا درد بتایا تھا، کیا بتایا تھا۔ تو اس علامت پر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو دوا استعمال ہوتا ہے لائکوپوڈیم ہے، مگر میں نے جب دیکھا کہ اس کی دماغی علامات خواہش و نفرت کمی زیادتی لائکوپوڈیم سے نہیں ملتی، یعنی جو لائکوپوڈیم جو تصویر پیش کر رہی ہے، جو لائکوپوڈیم دوا پیش کر رہی ہے وہ تصویر اور اس کی جو سیرت ہے، اس کی جو مجموعی علامات ہے وہ نہیں مل رہی، تو میں نے لائکوپوڈیم کو چھوڑ دیا، اور میں نے میڈیکا سے کو چھوڑ کے پھر میں نے ریپارٹری سے دیکھا، تو اس علامت پر اس 4 بجے کی تکلیفات بڑھنے پر کچھ اور بھی ادویہ تھی جن میں سے ہیلی بورس بھی تھی، تو پھر میں نے ان کا ایک ایک کر کے جب مطالعہ کیا تو جو ہیلی بورس دوا تھی اس دوا کی دماغی علامات خواہش و نفرت کمی زیادتی مریض کے ساتھ مشابہت کر گئی تھی، یعنی مریض کی تصویر اس کی تصویر ایک ہو گئی تھی، اس کی مجموعی علامات مریض کی اور دوا کی مجموعی علامات وہ مل گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے ہیلی بورس دی تو اللہ تعالی نے وہ شفا دی، وہ اس کا اچھا رزلٹ اس کا آیا تھا۔ تو یہ بات ہے، یہ نقطہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ کلیدی علامات پر اسی علامت پر دوسری ادویہ بھی بعض اوقات ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح یہ کپڑا اتارنے سے آرام، اس پر اور بھی ادویہ ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو کلیدی علامات کا مطلب ہوتا ہے کہ رہنمائی، بس وہ رہنمائی کرتی، آگے آپ نے سوچ سمجھ کر پرکھ کر دینا ہے، ایسے اندھا دھن دوا کا استعمال نہیں کرنا۔ جو ڈاکٹر ہومیوپیتھک میں ادویہ جو ہے وہ میڈیسن جو ہے اندھا دھن استعمال کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، مریضوں کی سیرت، ان کے کردار کو، ان کی صورت کو، ان دونوں چیزوں کو یاد کیے بغیر، ان میں مماثلت کے بغیر ادویہ استعمال کرتے ہیں، اکثر اوقات ناکامیاں ان کو پیش آتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ ایسا نہ کریں، سوچ سمجھ کر ادویہ کو استعمال کریں، میڈیکا کا بار بار مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، اس کا قابلی مطالعہ کریں، اور یہ جانیں کہ کون سی دوا مستعمل ہے کون سی نہیں ہے، اور کس دوا کی جو مشہور ادویہ ان کی جو تصویر ہے مکمل ذہن نشین ہونی چاہیے، خاص طور پر دماغی علامات میں سے جو سب سے منفرد، خاص اور ممتاز علامت ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ بہرحال یہاں پر جو چھٹا پانچواں پیرا مکمل ہو گیا، آگے چھٹا پیرا، جو چھٹا پیرا ہے اس میں کاشی رام نے جو لائکوپوڈیم میں اس کی کچھ دماغی علامات کو بیان کیا ہے بس۔ تو کاشی رام کا کہنا ہے کہ دماغی علامات جو زیادہ تر نمایاں ہیں یہ لائکوپوڈیم میں یہ ہے: ڈر، اکیلے رہنے کا، آدمیوں کا، اپنے سایہ کا اندیشہ جات، ڈر کی قدرتی وجوہات سے جسم کے مختلف حصص میں مثلا جگر میں تکلیفات کا پیدا ہونا، ڈر سے پیدا شدہ دماغی تکلیفات، مکمل غمگینی اور رونے کی رغبت، چڑچڑاپن، زود رنجی، جلدی ناراض ہو جانا وغیرہ، کمزوری حافظہ وغیرہ، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ لائکوپوڈیم بخیلوں کی دوا ہے، یعنی اس میں بخل پایا جاتا ہے، وہ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، کچھ تو بڑے سخی ہوتے ہیں اور کچھ بڑے بخیل ہوتے ہیں۔ جو لائکوپوڈیم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو لائکوپوڈیم جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، جو لائکوپوڈیم مزاج لے کر پیدا ہوئے ہیں، جن کی
کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی جو لائکوپوڈیم بنتی ہے وہ بخیل ہوتے ہیں، سخی نہیں ہوتے. جس طرح جو نائٹرک ایسڈ مزاج کے جتنے لوگ ہیں وہ بخیل ہوتے ہیں، وہ سخی نہیں ہوتے. اس طرح لائکوپوڈیم کے مزاج کے لوگ جو ہیں وہ بخیل ہوتے ہیں، سخی نہیں ہوتے. اور گرفائٹس مزاج کے لوگ ہمیشہ سخی ہوتے ہیں. گرفائٹس مزاج کے لوگ وہ ہمیشہ سخی ہوتے ہیں. گرفائٹس. یہاں پر ایک دوسری بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو پہلے بھی میں نے بیان کی، دوبارہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک لائکوپوڈیم کی دماغی علامات میں سے سب سے مرکزی جو علامت ہے، جو سب سے نمایاں طور پر اس میں پائی جاتی ہے، وہ ہے حکومت پسند، یعنی دوسرے پر حکم چلانے کی عادت ہے، دوسروں کو اپنے ماتحت رکھنے کی عادت، اس کی چاہت، جس کی وجہ سے غصہ ہر وقت ناک پر ہی ہوتا ہے. تو یہ لائکوپوڈیم کی دماغی علامات میں سے مرکزی علامت ہے. بہرحال آگے 7ویں پیرے میں کچھ درد سر کے بارے میں بیان کیا. کاشیرام لکھتا ہے کہ درد سر بھی کئی اقسام کے ہوتے ہیں لائکوپوڈیم میں، مگر ان کی کمی بیشی عام طور پر معالج کو اس دوا کی طرف رجوع کرتی ہے. یہ درد شام کو، یعنی درد سر شام کو 4 سے 8 بجے تک زیادہ ہوتے ہیں. کھانے سے، بستر کی گرمی سے، چلتے ہوئے گرم ہو جانے سے، عام گرمی سے، دماغی محنت سے عموماً پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً بڑھتے ہیں. یہ دوا کھلی ہوا میں، ٹھنڈی جگہ میں سر کو ننگا کرنے سے کم ہو جاتے ہیں. یہ درد کھلی ہوا میں، ٹھنڈی جگہ میں سر کو ننگا کرنے سے کم ہو جاتے ہیں. بالوں کا گرنا بھی اس میں پایا گیا ہے. اور 8ویں پیرے میں کچھ آنکھوں اور چہرے کے بارے میں بیان کیا گیا. کاشرم لکھتا ہے کہ آشوب چشم میں پپوٹوں کا اندرونی حصہ اور خود آنکھ بہت سرخ ہو جاتی ہے. لائکوپوڈیم سے بدترین قسم کے چہرے کا عصبی درد، جس کو عام طور پر 5ویں عصب کا درد پکارا جاتا ہے، درست ہوتا ہے، بشرطے کہ لائکوپوڈیم کے مخصوص خواص اور کمی بیشی موجود ہو. لائکوپوڈیم کے مریض کے چہرے سے پیلا پن اور زردی ٹپکتی ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑتی معلوم ہوتی ہیں، اور چہرہ لمبا ہوا محسوس ہوتا ہے. دانتوں پر میل یعنی سروڈین آ جاتا ہے. یہاں پر ایک دوستو بات یاد رکھے جو سب سے بڑی بات ہے کہ کیونکہ میں نے طب یونانی اور نظریہ مفرد الاعضاء الثلاثہ صابر ملتانی کا جو نظریہ ہے ان دونوں کا بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہزاروں سالوں سے جو طب یونانی سے لوگ جو نا وہ حکمت کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کے علاج کرتے آئے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ حکمت پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. تو حکمت کا اور نظریہ مفرد الاعضاء کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں. کچھ گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ خشک مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح ہومیوپیتھک ادویہ کا میں نے مطالعہ کیا. کچھ ادویہ سے پتہ چلا، کچھ مریضوں کی نبض دیکھ کر پتہ چلا. تو کچھ جو نا وہ دوا کس چیز سے بنی اس چیز کے مزاج سے پتہ چلا کہ فلاں دوا وہ خشک مزاج رکھتی ہے، فلاں وہ صفراوی گرم مزاج رکھتی ہے، فلاں تار مزاج رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح لائکوپوڈیم کا ایک مزاج ہے. لائکوپوڈیم کا مزاج سلفر کی طرح نہیں ہے. سلفر کا مزاج صفراوی ہے، کیونکہ سلفر دوا گندک سے بنی ہے. گندک گرم خشک ہے گندک، تو سلفر بھی پھر گرم خشک ہے. اور سلفر مزاج کے مریض کی اگر نبض آپ چیک کریں تو وہ غدی نبض چلتی ہے، یعنی صفراوی نبض چلتی ہے، یعنی گرم نبض چلتی ہے. دوسری جو انگلی ہے اس پر جو محسوس ہوتی ہے، اور اس کی جو رفتار ہے وہ رفتار بھی تھوڑا اعصابی والے سے تیز ہوتی ہے، اور اس میں سختی کم ہوتی ہے، اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ باریک ہوتی ہے نبض. تو اس طرح کی نبض ہوتی ہے. تو لائکوپوڈیم کی نبض سلفر کے مریض کی طرح نہیں ہوتی.
لائکوپوڈیم کے نبض آپ چیک کریں تو اس کی نبض جو ہے نا وہ خشک ہوتی ہے، یعنی سخت ہوتی ہے اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور پہلی دوسری انگلی پر نہیں بلکہ تیسری انگلی پر محسوس ہوتی ہے، اور اس کی جو رفتار ہے وہ سلفر کی نبض سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خشک، سخت اور چوڑی اور تیز نبض ہوتی ہے لائکوپوڈیم کی۔ تو لائکوپوڈیم کے مریضوں کا جو مزاج ہے نا وہ سلفر کی طرح غدی عضلاتی نہیں ہے، یعنی صفراوی نہیں ہے، بلکہ پلساٹیلا کی طرح ان کا مزاج خشک ہے، یعنی خونی مزاج ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں خونی مزاج ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ان کی جو نبض ہے وہ تیسری انگلی پر محسوس ہوتی ہے، اور وہ خشک ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، اور اس کی رفتار تیز ہوتی ہے، یعنی 1 منٹ میں 80 مرتبہ سے زیادہ جو نا وہ اپنا ٹھوکر لگاتی ہے انگلی کو۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو لائکوپوڈیم کا جو مزاج ہے نا وہ عضلاتی اعصابی ہے، یعنی خشک سرد مزاج ہے اس کا۔ نامہ پیرا تھوڑا سا بڑا ہے، اس میں ایک ہی بات بیان کی ہے مگر ضمناً ایک دوسری بات بھی آ گئی ہے، وہ ہے ریاح، ہوا کا خارج ہونا یا پیٹ میں بہت زیادہ ہوا کا بننا۔ ڈاکٹر کاشی رام لکھتا ہے کہ لائکوپوڈیم ریاح کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ اس کے ریاح کا اجتماع بنسبت معدے کے آنتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ریاحی درد بھی ہوتا ہے جس کو ڈکار لینے سے آرام ہوتا ہے۔ معدے کا بیٹھنا بھی لائکوپوڈیم میں پایا جاتا ہے جس کی زیادتی رات کے وقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض نیند سے جاگ جاتا ہے۔ اس کی زیادتی بعض وقت بعد دوپہر بھی دیکھی جاتی ہے۔ بعض مریض معدے کے اس بیٹھنے کو بھوک کے نام سے پکارتے ہیں، مگر وہ ایسی حالت میں کچھ نہیں کھا سکتے کیونکہ پہلے لقمہ کھاتے ہی ان کا پیٹ تن جاتا ہے، حلق تک بھرے معلوم ہوتے ہیں، یا چند ہی لقمے کے بعد ان کو قطعی طور پر سیری یعنی پیٹ بھر جانے کا احساس ہو جاتی ہے، یعنی سیری ہو جاتی ہے، یا تھوڑی سی چیز معدے میں پہنچتے ہی ریاح کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور یہ ریاح حلق تک بھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کچھ کھا نہیں سکتا۔ معدے میں کھٹا ذائقہ اور کھٹی قے لائکوپوڈیم کی ایک بڑی علامت ہے۔ پیاس کی یہ حالت، مگر ان علامت پر تو میرا خیال ہے کہ ہم لائکوپوڈیم کے انتخاب نہیں کر سکتے جب تک کہ دماغی علامات خواہش نفرت کمی زیادتی لائکوپوڈیم کی نہ ہو، اس وقت تک۔ بہرحال پیاس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ مریض پانی تو مقدار میں کم پیتا ہے مگر جلد ٹھنڈے پانی سے متلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر کہیں قے ہو جائے تو قے کے بعد حد درجے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے ارد گرد پسلیوں کے نیچے ایک رسی کا سا احساس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں لائکوپوڈیم میں ریاح باہر کی طرف دباتے معلوم ہوتی ہیں، یا بعض وقت اس قسم کا احساس ہوتا ہے کہ آنتوں میں کوئی چیز نیچے اوپر حرکت کر رہی ہے۔ مگر سب سے عجیب بات لائکوپوڈیم میں یہ ہے کہ جگر کا مقام حد درجے کا ذکی الحس ہوتا ہے، یعنی چھونے سے بہت اس سے نفرت ہوتی ہے، وہ بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے، حساس ہو جاتا ہے، اور لائکوپوڈیم کی یہ ذکی الحس بہت مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لائکوپوڈیم کے معاون دوا لیکسس کالی آئیڈائڈ آئیڈیم میں یا ان ادویہ کا معاون لائکوپوڈیم ہے۔ کتنی ہی مرتبہ عرق النساء تکلیف لائکوپوڈیم سے درست ہوئی ہے، خصوصاً جب کہ مریض معاف حصص پر لیٹ نہ سکے۔ یہ ہے ذکی الحس کی مثال۔ یاد رہے کہ داہنی طرف کے عرق النساء کے اندر اگر یہ خصوصیت موجود ہے تو لائکوپوڈیم یقینی دوا ہے۔ مسوڑے، فم معدہ، شکم، سینے کی دائیں جانب، مقعد کے گرد دانے وغیرہ میں اگر ذکی الحس ہو تو لائکوپوڈیم کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ
چھونے سے اور دبانے سے تکلیف بڑھتی ہے، سوائے چیرنے والے درد سر کے جس کو دبانے سے آرام ہوتا ہے۔ میں ریاح کے متعلق ذکر کر رہا تھا، ریاح کا بوجھ مبرز اور مثانے پر پڑتا ہے، داہنی آنت میں بھی اس کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دائیں طرف کی آنت اترنے یعنی فتن میں یعنی ہرنیوں میں لائکوپوریم ایک بے مثل دوا مانی گئی ہے۔ بچوں کی دائیں طرف کی آنت اترنے میں اس سے زیادہ یقینی دوا شاید میٹیری میڈیکا میں دوسری نہ مل سکے۔ تو یہ جو نامہ پیرا یہ پیٹ کے امراض کے بارے میں تھا، شکم کے امراض کے بارے میں تھا۔ تو اس میں جو سب سے میرا حال زیادہ علامت جس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، جلد سیری کا احساس، یعنی جو ہی وہ کھانے لگتا ہے وہ جلدی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جلد سیری کا احساس اس علامت پر رہنمائی حاصل کر کے اکثر اوقات لائکوپوریم کی طرف ایک معالج جاتا ہے اور لائکوپوریم کی بقیہ علامات مریض کی علامات کے مشابہ دیکھ کر لائکوپوریم دے کر مریض کو شفا یاب کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اضافی چیز بھی انہوں نے بیان کی، کچھ جزوی طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی دوا ہے، جزوی طور پر بھی اس کو کچھ جگہ پر استعمال کر کے کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آپ انسان کی جو بالمثل دوا ہے، جو اس کی مزاجی دوا بنتی ہے، جو اس کی تصویر کو پیش کرے، جس کو کانسٹیٹیوشن ریمیڈی کہتے ہیں، اسی دوا میں اس کی مکمل شفا ہوتی ہے۔ اس کی بیماری کوئی بھی ہو اور کتنی بھی زیادہ پرانی ہو، کتنی بھی زیادہ تنگ کرنے والی ہو، اگرچہ اس کو لا علاج قرار دیا گیا ہو، تب بھی اس کی جو مزاجی دوا ہے، جو اس کی کانسٹیٹیوشن ریمیڈی ہے، جو اس کی تصویر کو مکمل پیش کرتی ہے، جو اس کی دماغی علامات خواش و نفرت کمی زیادتی کو مکمل پیش کرتی ہے، اس دوا میں اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بہرحال پلساٹیلا کی طرح یہ لائکوپوریم بھی، اگرچہ یہ دونوں مزاجی ادویہ ہیں، کرانی کے امراض میں اکثر استعمال ہوتے ہیں، مگر جزوی طور پر بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پیٹ کے امراض میں بہت دفعہ جو لائکوپوریم لوگ جو استعمال کرتے ہیں، ہمارے جو معالج بھی ہیں وہ بھی جزوی طور پر پیٹ کی بہت ساری امراض میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اور اس میں 30 میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر پیٹ کی امراض میں آپ نے جزوی طور پر استعمال کرنا تو 30 میں استعمال کریں، زیادہ اچھا رزلٹ دے گی۔ بہرحال 10واں پیرا کاشی رام لکھتا ہے کہ قبض کے لیے بھی یہ ایک عجیب ترین دوا ہے، بشرطے کہ جلابوں اور مسہلوں کے بے روی کے ساتھ استعمال کا مریض کو تحت مشق نہ بنایا گیا ہو۔ مبرز کی تشنجی سکڑن چھوٹے بچوں کا قبض اس کے دائرہ اثر میں آتے ہیں۔ قبض میں نقص و عمیقہ کی طرح پخانے کی بے سود حاجت ہوتی ہے، لیکن نقص میں قبض آنتوں کی افعالی خرابی سے ہوا کرتی ہے، جبکہ لائکوپوڈی میں مقد کے چھلے کی سکڑن کی وجہ سے۔ تو 10ویں پیرے میں جو مبرز کی علامات بیان کی، اس میں صرف 2-4 ہی علامات انہوں نے بیان کی، قبض اور دوسرا تشنج، یہ 2 ہی علامتیں بس بیان کی 10ویں پیرے میں۔ 11 نمبر پیرا اس میں جو مثانے اور بول کی امراض، مثانے اور بول کی جو امراض ہیں اس پر کلام کیا ہے۔ کاشی رام لکھتا ہے کہ آلات بول کی علامات بھی کم ضروری نہیں ہے۔ درد گردہ خصوصاً داہنی طرف کے گردے کی نالی میں پایا جاتا ہے۔ یہ درد ڈھنگ کا سا پھاڑنے والا، کھودنے والا ہوتا ہے، گردے کی نالی سے مثانے تک آتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پتھری یا کنکر زور سے گردے کی نالی سے گزر کر مثانے کو آنا چاہتا ہے۔ داہنی طرف کے درد گردے کے لیے میں نے سینکڑوں بار لائکوپوریم کی ایک خوراک سے مریضوں کو مارفیا کے انجیکشن سے کہیں جلد گہری نیند سلایا ہے۔ مارفیا انجیکشن کے بعد مریض جب جاگتا ہے تکلیف میں زیادتی پاتا ہے۔ پیشاب سے پہلے بچے کا چلانا اور سرخ ریت کا پیشاب میں آنا لائکوپوڈی میں پایا جاتا ہے۔ پیشاب سے پہلے گردے میں درد اور پیشاب کے بعد درد میں سکون لائکوپوڈیا میں مخصوص ہے۔
تو یہ جو 11واں پیرا ہے جس میں مثانے اور آلات بول کی علامات پر کلام کیا گیا، اس میں ایک جزوی طور پر جو کاشی رام کا اپنا ذاتی جو تجربہ ذاتی استعمال ہو وہ ہے درد گردہ۔ دائیں جانب کے درد گردہ میں لائکوپوڈیم نے بہت زیادہ مفید اور بہت عمدہ رزلٹ دیا ہے دائیں گردے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور بائیں طرف کے گردے میں لیکسس جو نا وہ اچھا رزلٹ دے گی، اور بے شمار دفعہ جزوی طور پر یعنی مزاجوں سے ہٹ کر، دماغی علامات، خواش و نفرت، کمی زیادتی سے ہٹ کر صرف دائیں گردے کے درد میں جزوی طور پر لائکوپوڈیم کو 200 پوٹنسی میں دائیں گردے کے درد کے لیے اور دائیں گردے میں اگر پتھریاں بنی ہیں ان کو نکالنے کے لیے لائکوپوڈیم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 12واں پیرا یہ حیض اور عورتوں کی جو مخصوص امراض ہے ان پر اس پر بات کی گئی ہے۔ لائکوپوڈیم کے جو حیض کے علامات اس پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حیض میں بہت جلد اور مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں۔ حیض اس میں بہت جلد اور مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ غمگینی اور چڑچڑاپن حیض سے پہلے شروع ہو کر حیض کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ درد دائیں سے بائیں جانب کو جاتے ہیں۔ بائیں ٹانگ دائیں کی بنسبت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، دائیں گرم بائیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ریاح کا اجتماع بائیں پسلی سے نیچے سامنے کی طرف ہوتا ہے۔ تنگ کپڑا برداشت نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ داہنی طرف کی دوا ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ بائیں جانب اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لائکوپوڈیم سے بائیں خصیت الرحم کا ہلکا درد جو اعضاء کے اٹھنے سے یا بستر میں کروٹ بدلنے سے بڑھ جاتا ہے، رفع ہوتا ہے۔ یہ دوا بحالت حمل، متلی، بچے کی حرکات کی زیادتی اور وضع حمل میں ناکافی درد ذیل کے لیے مفید ہے۔ لائکوپوڈیم کی جلن عفونتی بخار میں ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ عفونتی بخار میں زچہ محسوس کرتی ہے کہ جیسے کہ گرم گولے ہر پستان سے پیٹ کو ہوتے ہوئے نیچے کی طرف ہر ٹانگ میں لڑکتے ہیں اور وہاں سے لڑک کر ایڑیوں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد برف کے گولے اس سمت لڑکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ عورتوں کے امراض میں جو سب سے اس کا جو خاص علامت ہے جس سے رہنمائی عموماً حاصل کی جاتی ہے کہ اس کے خصیت الرحم میں درد دائیں جانب شروع ہو ہمیشہ اور بائیں جانب جائے اور وہ بہت زیادہ حساس ہو، یہ چھونے سے، معمولی سے ہاتھ لگنے سے یا کپڑا لگنے سے وہ درد ہونے لگ پڑے، تو لائکوپوڈیم جزوی طور پر عورتوں کی اس طرح کی امراض میں درد حیض میں استعمال ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ جزوی استعمال اس کا بیان کیا 200 پوٹنسی میں سنگل ڈوز دے دے وہ کافی ہے، اور دوسرا جو حمل کی حالت میں بھی یہ بڑی مفید ہے۔ دوران حمل جو نا اس کو لائکوپوڈیم کو استعمال کرنا چاہیے 30 پوٹنسی میں، تو یا 200 پوٹنسی میں، یہ بچے کی جو حرکات ہے اس میں بڑا مفید ثابت ہوگی۔ اور دوسرا جب بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو تو اس وقت درد ذیل نہ ہو رہا ہو، بچہ باہر نہ آ رہا تو اس وقت لائکوپوڈیم 200 کی سنگل ڈوز بھی دینی چاہیے۔ اس سے درد میں جو نا وہ درد ذیل وہ بڑھے گا اور بچہ پیدا ہونے میں آسانی ہوگی۔ 13واں پیرا اس میں آلات تنفس اور سینے کی کچھ علامات پر کلام کرتے کاشی رام لکھتا ہے کہ آلات تنفس میں لائکوپوڈیم کا اثر عجیب ہوتا ہے۔ بلغم، نمکین، دودھ کا سا، سبزی مائل زرد، گاڑھا زرد مواد ملا، ناک کا، ہلکا، حنجرے کا اور سینے کا خشک جلندار نزلہ، لائکوپوڈیم کی نہایت مخصوص کھانسی،
लागर बच्चों में खुश्क और तंग करने वाली खांसी है। लाइकोपोडियम की खांसी गहरे सांस लेने से, हल्क फैलाने से, खाली निगलने से पैदा होती है या बढ़ जाती है। डॉक्टर क्लार्क लिखते हैं कि एक मरीज़ को लाइकोपोडियम नंबर 30 दिया जा रहा था। मुफस्सला ज़हर अलामतें पैदा हुई। सीने के सामने वाली हड्डी के नीचे दर्द, ऐसा महसूस होता था कि वहाँ ग़ज़ा रुकी है और सांस नहीं ली जा सकती। इसकी खांसी चलने से बढ़ती है। तमाम खून की नालियाँ माअरूफ के इशारिया के लाइकोपोडियम के हल्का असर में आती हैं। दिल की कई किस्म की तकलीफ़ात को लाइकोपोडियम से आराम होता है। वरीदों में गांठें पड़ जाने के लिए लाइकोपोडियम एक अजीब दवा है। चौदह नंबर पैरे में कुछ ज़कीउल हिस्स के बारे में बयान करते हैं। तो काशिराम लिखता है कि पहले ज़िक्र किया है कि लाइकोपोडियम में ज़कीउल हिस्स ज़्यादा होती है। ये याद रखने के काबिल है कि तेज़ खुशबुआत और शोर-गुल बर्दाश्त नहीं हो सकते। सुनने में ज़कीउल हिस्स की कैफियत होती है। मसलन शाम के वक्त मरीज़ को वो राग सुनाई देती हैं जो दिन को सुने थे। बाजू का भारीपन इस अमर का सबूत है कि लाइकोपोडियम के अंदर फालजी कैफियतें मौजूद हैं। डॉक्टर सकनज़ ने लाइकोपोडियम CM से मुफस्सला झैल केस दुरुस्त किया। एक मरीज़ा के दाहिने बाजू में जलन थी और इसके साथ फालज था, जिसकी वजह से मरीज़ा कोई भी चीज़ दाहिने हाथ में पकड़ ना सकती थी। इसको हद से ज़्यादा परेशानी रहा करती थी। हर अयाम के कबल इसमें चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता था, जो अयाम शुरू होने पर रफ़ा हो जाता था। तकलीफ़ 6 से 7 बजे शाम तक बढ़ती थी। जलन के साथ एक तेज़ दर्द बाजू तक होता था, मगर ये वो दर्द ना था जिससे फालिज पैदा होता है। तो इस पैरे में दो चीज़ें बयान की गई है। एक ये कि लाइकोपोडियम में ज़कीउल हिस्स है, और दूसरा कि लाइकोपोडियम के मरीज़ों को फालज भी हो जाया करता है, या किसी उसमें फालज भी हो सकता है, तो इसमें फालज की भी बेहतरीन दवा है। पंद्रहवें पैरे में, ये 14वें पैरे में तो ये चीज़ उन्होंने कुछ अज़ा के बारे में बयान किया है। 15वें पैरे में कुछ आलाते तनासुल के बारे में बयान करते हैं। डॉक्टर काशिराम लिखता है कि डॉक्टर नैश लिखते हैं कि लाइकोपोडियम का असर आलाते तनासुल पर ज़्यादा होता है। अगर कोई बूढ़ा आदमी दूसरी या तीसरी बीवी करे और वक़्त पर अपने आप को नाकारा महसूस करे, शर्मिंदा और नादम होकर, लाइकोपोडियम की एक बहुत बड़ी ताकत चंद ही रोज़ में डॉक्टर को बीवी और शौहर दोनों का ममनू एहसान कर देती है। इस तरह से वो नौजवान जिन्होंने अपने आप को बुराइयों की तरफ राग़िब करके तबाह खस्ता कर लिया हो, लाइकोपोडियम दुरुस्त करता है। चाहे ये तबाही जलक से हो या कसरत अयाशी से हो, लाइकोपोडियम में ख्वाहिश जूं की तूं होती है, मगर ताकत अमल बिल्कुल नादारद होती है। उज़्व ढीला, छोटा और ठंडा हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात याद रखें। यहाँ पर एक तो जो नैश लीडर ने जो बयान कर दी है कि मर्दाना ताकत को बहाल करने के लिए जुज़वी तौर पर लाइकोपोडियम के लिए को कुव्वत बा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें उनका कहना है कि बड़ी ताकत है। तो मेरा ख्याल है बड़ी ताकत 1M या 10M होगी। ये बड़ी ताकतें होती हैं 1M, 10M, CM। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये याद रखें कि जिसके यहाँ सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं, ना बेटा पैदा ना होता, तो उसमें जो उनको जमा करने से पहले लाइकोपोडियम 200 की मर्द को एक खुराक और औरत को जो सीपिया 200 की एक खुराक जमा से 1 घंटा पहले दोनों को एक एक खुराक ले लेनी चाहिए। इससे जो उनका बेटियां पैदा होने का रुझान है वो ख़त्म हो जाएगा, उनके यहाँ बेटे पैदा होंगे। और ये आजमाई हुई बात है, बेशुमार दफ़ा आजमाई है। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसमें हिकमत क्या है, मगर ये 2 अदविया हैं, लाइकोपोडियम मर्द
लाइकोपोडियम 200 मर्द और लाइकोसीपिया 200 औरत, दोनों जमा करने से 1 घंटा पहले एक एक कतरा जो ना वो ले लें, पानी में डालकर जो ना निसफ का पानी में डालकर एक कतरा वो पी लें। आगे 16वें पैरे में बताते हैं कि लाइकोपोडियम इस्तिस्का की भी बेहतरीन दवा है। उस पर एक उन्होंने केस बयान किया, एक तो जो काशी राम ने डॉक्टर PC मौज़म का दार का जो केस बयान किया, और इस तरह जो मेरे पास जो पहला मरीज़ आया था ना, वो भी इस्तिस्का था, पूरा जिस्म उसका फूला हुआ था और वो इसी मरज़ के लिए आए थे। तो 16वां पैरा इसमें बयान करते हैं कि लाइकोपोडियम जो है इस्तिस्का की बेहतरीन दवा है, एपोसाइनम की तरह। डॉक्टर काशीराम लिखता है कि डॉक्टर PC मौज़मदार एक 14 बरस के लड़के के मुतल्लिक़ ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि इसको आम इस्तिस्का था। आम इस्तिस्का से मुराद पूरा जिस्म। ये इस्तिस्काई कैफियत एलोपैथिक इलाज से बढ़ी हुई तिली के दब जाने से हुई थी। बुखार बाद दोपहर होता था, जाड़ा कम बेश था लेकिन प्यास ना थी, लेटने पर सांस में दिक्कत हो जाती थी, पेशाब में कमी थी, पेशाब गहरे रंग का था, कब्ज़ साथ था, दिल का फेल कमज़ोर मगर बाकायदा था, एपस से पेशाब खुल गया मगर इसहाल शुरू हो गए, एपोसाइनम से इसहाल जाते रहे मगर इस्तिस्काई कैफियत पर कोई असर न पड़ा। लाइकोपोडियम नंबर 30 दिया गया, मरीज़ जल्द ठीक हो गया। आगे 17 नंबर पैरे में जो चिड़चिड़ेपन की तरह रहनुमाई करते हैं कि लाइकोपोडियम का जो चिड़चिड़ापन है वो भी रहनुमा कुन है। इतना चिड़चिड़ापन मेरा हर किसी और दवा में नहीं होगा। तो एक केस है वो लिखते हैं जो कि चिड़चिड़ापन से रहनुमाई हासिल करके लाइकोपोडियम से दुरुस्त किया गया। तो डॉक्टर काशीराम लिखता है कि डॉक्टर SA जोनस लाइकोपोडियम के चिड़चिड़ापन की तरफ तवज्जो दिलाते हुए मुफस्सला झैल केस बयान फरमाते हैं। एक लड़के को तप मुहर्रिका था, शिकम में गज़ब का तनाव था, लड़के की हालत बिल्कुल नाउमीदी की थी। अलामात ये थी, जब लड़का नींद से जागता था वो हद दर्जे का चिड़चिड़ा ज़िद्दी लड़ाका होता था, गालियाँ देता था और चीखता था। लाइकोपोडियम नंबर 30 से बहुत जल्द दुरुस्त हो गया। 18वें पैरे में काशीराम बयान करते हैं कि जिस तरह इस्तिस्का के मरज़ में लाइकोपोडियम मुफीद साबित हुई, इस तरह एक और मरज़ है कज़ाज़ी, तो इसमें भी ये दवा मुफीद साबित हुई है। जुज़वी तौर पर इसने उसमें फ़ायदा दिया। डॉक्टर वेवनस कज़ाज़ी को जिनमें मरीज़ पीछे की तरफ झुककर कमान की तरह हो जाता है, जैसा कि सेरिब्रोस्पाइनल और मेनिंजाइटिस में अक्सर देखने में आता है। लाइकोपोडियम CM और MM हर कज़ाज़ी दौरे के बाद देकर ठीक किया। आगे 19 नंबर पैरे में एक और कलीदी अलामत जिससे रहनुमाई हासिल करके एक केस एक डॉक्टर वेवनस ने दुरुस्त किया था, वो पेशानी ठंडी लेकिन ज़रा सा ढांपने से गर्म हो जाए। तो इस अलामत से रहनुमाई हासिल करके उन्होंने ख़तरनाक मलेरिया बुखार ठीक किया था, जिसमें बहुत वक्त तक जाड़ा मौजूद हो। ये जाड़ा सुबह 9 बजे से शुरू हो और अमूमन बग़ैर बुखार या पसीने के ख़त्म हो जाए। इसकी मज़ीद अलामात बताते हैं। और 20वां पैरा आखिरी, इसमें अजीब एहसासात हैं। 20वां पैरा। दोस्तों, लेक्चर को कम अज़ कम 2 मरतबा लाजमी सुना और मुझे ये बताना आपको नया क्या क्या सीखने को मिला। तो अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, दुनिया और आखिरत में मुझे और आपको हर किस्म की कामयाबी खुशहाली अता फ़रमाए और हमें एक दूसरे के साथ सलूक से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।